بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ میں بہت سے جادوگر اور ان کے جادو مشہور ہوئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے ایسے غیر مسلم کفار ملتے ہیں جو کہ جادو کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک جادو جو کہ نمرود کے زمانے میں پایا جاتا تھا، اس کو 6 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کا جو جادو تھا وہ یہ تھا کہ کلدانیوں نے تانبے کی ایک بطخ بنائی ہوئی تھی۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی چور یا جاسوس شہر کی 4 دیواری میں داخل ہوتا تھا تو یہ بطخ خود بخود بولنے لگتی تھی۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ شہر میں کوئی جاسوس یا چور داخل ہوا ہے اور لوگ اس کی تلاش میں لگ جاتے تھے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ جو دوسری قسم تھا وہ یہ تھا کہ ایک عجیب نقارہ تیار کیا گیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کسی شخص کا مال یا رقم یا اور کوئی شے گم ہو جاتی تھی تو وہ شخص نگارہ بجاتا تھا۔ اس سے آواز آتی تھی کہ تمہاری گم شدہ شے فلاں جگہ یا فلاں شخص کے پاس ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک ایسا حوض یعنی کنواں ترتیب دیا تھا کہ کسی بھی جشن کے موقع پر لوگ اس کے کنارے جمع ہو جاتے تھے اور مختلف قسم کے شربت اس میں ڈال دیتے تھے، اور جس وقت ان کو ضرورت ہوتی وہی ان کا مطلوبہ شربت جو کہ اس نے اس میں پہلے ڈالا ہوتا تھا اس شخص کو مل جاتا تھا۔ چوتھا، ایک ایسا آئینہ یعنی شیشہ تیار کیا تھا جو کہ غائب کا حال بتاتا تھا کہ فلاں شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ پانچواں، ایک ایسا تالاب بنایا تھا کہ جس سے مختلف قسم کے مسائل حل کیے جاتے تھے۔ مثلا ایک چیز کے 2 شخص دعوے دار ہیں کہ میری ہے، دوسرا کہتا میری ہے، تو ان دونوں کو تالاب میں اتارا جاتا تھا۔ جو حق پر ہوتا تھا تو تالاب کا پانی ناف تک آتا تھا اور جو غلط ہوتا تھا وہ شخص اس تالاب میں غرق ہو جاتا تھا۔ اور جو چھٹی قسم کا نمرود کا زمانے میں جادو پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا درخت نمرود کے محل کے دروازے کے سامنے لگایا گیا تھا جس کا سایہ آدمیوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ یہ سب طلسمات نمرود کے دارالسلطنت شہر بابل میں موجود تھے، اور آج بھی تاریخ کی کتابوں میں شہر بابل کے جادو بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، جو کہ اپنے سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا تصور تھا۔